اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر جب تم نے روگردانی کی بعد اس عاد کرنے کے، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو البتہ ہو جاتے تم بھی نقصان اٹھانے والے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن میں، پس کہہ دیا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پس کر دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت بنایا متقین کے لیے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات مقدس عطا فرمائی تو اولاً خود انہوں نے مانگا کہ ہمیں اللہ کے احکام دیے جائیں تاکہ ہم عمل کریں۔ جب تورات آ گئی اب قبول کرنے سے انکار کیا کہ جب تک خدا ہمیں خود نہیں کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اس کے لیے پھر چند افراد کا انتخاب ہوا، کوہ طور پر لے گئے، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کلام سنا، لیکن اس پر اکتفا نہ کیا اور کہہ دیا کہ خدا کو جب تک دیکھیں گے نہیں آمنے سامنے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی گرفت آئی کہ بجلی کے کڑک آئی اور وہ 70 کے 70 افراد سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہ سارا تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہ لوگ آئے قوم کے پاس دوبارہ، تو جب شہادت دی قوم کے پاس کہ ہم نے کلام تو سنی ہے، لیکن اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تورات کے جن احکام پر عمل کر سکتے ہو کرو، جن پر عمل نہیں ہوتا تو معاف ہے، وہ معاف ہے تمہیں۔ اب یہ اپنی طرف سے انہوں نے ملا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے کوہ طور کو، اس کے کچھ حصے کو ان پر اوپر سائبان کی طرح اٹھایا کہ مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ گرا کر تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اب مجبور ہو کر مانا کہ ہم عمل کریں گے۔ کچھ نے عمل کیا، لیکن اکثریت نے پھر اس پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ اسی انکار کا قرآن ذکر کر رہا ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک، کہ اس کے احکام قبول کرنے کے بعد پھر تم نے اس سے روگردانی کی، عملی طور پر ان پر عمل نہ کیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ان تمام تر شرارتوں کے باوجود اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے ان یہود اور بنی اسرائیل سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، اور یہ واقعات جو ہوئے تھے ان کے آباء و اجداد میں ان کی نسل کے ساتھ ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا فضل نہ ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کی ساری نسل ہی مٹ جاتی، آج ان کی یہ قوم دنیا میں زندہ اور باقی نہ ہوتی۔ لیکن ان پر بھی فضل تھا کہ ان کی نسل بچ گئی۔ نمبر 2، رسول اللہ کے دور کے جو بنی اسرائیل تھے یہود، ان کے بڑوں کے ساتھ جو تورات کا معاہدہ تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اب انہوں نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کی اولادوں میں جنہوں نے حضور کا زمانہ پا لیا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی عہد و پیمان موجود ہے کہ حضور کو مانیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ اب ان پر کہا جا رہا ہے کہ تم پر فضل ہے۔ اب اس فضل سے مراد کیا ہے؟
حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فضل سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہ آپ کی ذات اقدس کی برکت سے جس طرح اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے اجتماعی عذاب سے محفوظ ہوئے ہیں، اسی طرح کفار کی جتنی قومیں ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے غیر اہل کتاب ہوں، ان پر بھی حضور کی آمد کے بعد اجتماعی عذاب ایسا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا کہ جس میں قومی کی قوم تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ تو خود حضور کی ذات کائنات انسانیت یا اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر کے آئی ہے۔ تو اس فضل سے مراد یہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ بھی خطاب انہی بنی اسرائیلیوں سے ہے کہ تم جان چکے ہو ان اپنے آباء و اجداد کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ اب اس مسئلہ کو سمجھیں، یہود کے ہاں ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر تھا، اس میں دنیاوی معاش کے لیے کام کرنا یا عمل کرنا ان کے لیے ممنوع تھا۔ یہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم دریا کے ساحل یا سمندر کے ساحل پہ رہتی تھی، اور ان کا پیشہ معیشت کا مچھلی کا شکار کر کے بیچنا، کاروبار کرنا، یہ ان کی معیشت کا ایک ذریعہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن اس قوم کو اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا، یہ شکار نہیں کرنا۔ اب امتحان تھا، ہفتے کا دن آتا تو دریا یا سمندر کے ساحل پر مچھلیاں خوب کثرت کے ساتھ اس کی سطح پہ آ جاتی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ مچھلیاں شکار ہمارا سامنے ہے لیکن پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب شیطان نے آ کر انسانی شکل میں ایک ہیلا بتایا ان کو۔ ہیلا کیا تھا کہ ایسا کرو، ہفتے کے دن تو شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے، تم ساحل سمندر کے کنارے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لو، جب ہفتے کا دن ہو تو سمندر سے اوپر سے نالی بنا کر پانی کا رخ ان تالابوں میں پھیر دیا، جس میں کیا ہوگی، مچھلی ان تالابوں میں آ جائے گی، ہفتے کے دن ان چھوٹے تالابوں میں آ جائے گی، اتوار کے دن پکڑ لینا، تو ہفتے کے دن تمہاری یہ شکار والا کھیل نہیں ہوگا۔ اب بنی اسرائیل اس ہیلے میں آ گئے، چکر میں انہوں نے یہ ہیلا سازی شروع کی، تالاب بنائے۔ اب قوم دو حصوں میں بٹ گئی، جو علماء تھے یا ان میں آخرت پر کامل یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا یہ عمل نہ کرو، خدا کا عذاب آ جائے گا، اس کی گرفت میں آ جاؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے۔ لیکن دوسرا طبقہ جو نافرمان اور دور میں ہوتا ہے، انہوں نے ایک نہ سنی، انہوں نے یہ ہیلا اختیار کیا، تالاب بنائے۔ اب ہفتے کا دن آتا تو پانی کا رخ پھیر دیتے ان تالابوں کی طرف، اب سطح پہ جو بھی مچھلی آ رہی ہے جناب پانی کے ساتھ بہہ کے آ رہی ہے ان تالابوں میں، ڈھیر لگ گئے مچھلی کے۔ ہفتے کا دن چھوڑ کر کے اتوار کو اس کو پکڑ لیا، واہ واہ ہو گئی کہ جناب ہم نے شکار پکڑ لیا۔ اس انداز سے جب ہیلا اختیار کیا اور صلحاء کی بات نہ مانی تو یہ عمل چلتا رہا کئی دن تک۔ اب مزید کیا ہوا کہ پھر کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر خود ہفتے کے دن دریا سے مچھلی پکڑنے لگے، اس سے بھی ان لوگوں نے منع کیا، لیکن جب ایک نہ مانی تو انہوں نے بستی کے اندر تقسیم کر دی، ایک دیوار بنا دی کہ جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں وہ طبقہ ایک طرف رہے، اور جو نافرمان اور ہیلے باز ہیں وہ دوسرے طرف رہیں، آپس میں تقسیم ہو جائے، دیوار حائل کر دی۔ اب صلحاء ایک طرف ہیں اور بد عمل دوسری طرف ہیں۔ اب ایک دن ہفتے کا دن آئے، انہوں نے شکار کیا، اگلی رات کیا ہوا، رات گزری، صبح صالحین اٹھتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے کہ آمد رفت انسانوں کی ادھر ادھر، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو سناٹا چھایا ہوا ہے، نہ انسان کی آواز ہے، نہ کوئی چہل پہل، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تجسس ہوا کہ دیکھیں کیا ہوا۔ اب دیوار کے دوسری طرف گئے جب تو دروازے بند ہیں سب مکانات کے، اور
دیواریں پھلانگ کے یا دروازے کسی طرح توڑ کر اندر جب داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی انسانی شکل میں نہیں ہے، سب بندر بن چکے ہیں، انسانیت کی شکلیں مسخ ہیں۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن میں بدعملی میں تجاوز کیا حدود شریعت سے، اللہ کے احکام میں، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ اب انسانیت کی شکلیں مسخ ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شکل کا مسخ ہونا، مسخ صورت، حضرات علماء نے لکھا ہے مسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مسخ حقیقی، کہ مثلا انسان سے پتھر بن جائے، کوئی اور حقیقت ماہیت بن جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ دوسرا ہے مسخ صوری، کہ شکل تبدیل ہو۔ بنی اسرائیل کی اس قوم کا جو مسخ ہوا تھا یہ مسخ صوری تھا، کہ انسانیت کی شکل تبدیل ہو گئی تھی بندر کی طرف، لیکن عقل، شعور، ادراک باقی تھا، ان کو احساس تھا، کیونکہ رشتہ دار آپس میں جب دوسرے لوگ گئے ان کو دیکھا، اب وہ پہچانتے ہیں آنکھوں سے کہ یہ بندہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب ان سے کہتے تھے یار ہم نے کہا نہیں تھا کہ خدا کی نافرمانی نہ کرو، خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب وہ بول نہیں سکتے، بولنے کی طاقت سلب ہے، لیکن رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ یہ آنسو بہنا علامت ہے کہ ان کو اتنا شعور باقی تھا انسانیت والا، کہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا ملی ہے، کہ ہماری شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، انسانیت کی ہماری شکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بھی چھین لی۔ اور تیسری ہے مسخ معنوی۔ مسخ معنوی یہ ہوتا ہے کہ شکل تو انسان کی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعمال خیر کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، اور ان میں ان کی عادات و اطوار، صفات و اخلاق ایسے تبدیل ہو جاتے ہیں، مثلا تواضع کی جگہ تکبر آ جاتا ہے، اطاعت کی جگہ نافرمانی آ جاتی ہے، قناعت کی جگہ حرص آ جاتا ہے۔ تو یہ صفات کا تبدیل ہونا انسان میں، یہ بھی مسخ معنوی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ جو صورتیں مسخ ہوئیں، اب سوال یہ ہے کہ آگے جو آج دنیا میں بندر کی نسل ہے، آیا یہی انسانوں کی نسل جو مسخ ہوئی تھی اسی کا کے ثمرات، یا انہی کی نسلیں اور اولادیں ہیں، یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جن قوموں کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں مسخ کی ہیں ان کی آگے نسل نہیں چلی۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد سارے مر گئے، کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اس لیے آج جو بندر ہے یہ مستقل حیوان ہے، یہ انسان کی اس باقیات کا اثر یا ان کی نسل نہیں ہے، اس طرح کی نسل کوئی دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے۔ انسان کو ہر وقت اس قادر مطلق سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسا جرم اور جنایت سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی پکڑ فوری ہو اور کہیں میں اپنی انسانیت ہی نہ کھو بیٹھوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آخر لفظ میں اس میں فرمایا کہ جعلناہا نکالا، ہم نے اس واقعہ کو ان کے لیے عبرت بنایا۔ عبرت ان کے لیے بنایا جو نافرمان تھے، اور جو فرما بردار تھے ان کے لیے فرمایا موعظۃً، ان کے لیے نصیحت بنایا۔ نافرمانوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ آگے جو موجود ہیں نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جو لوگ اطاعت پر چل رہے ہیں ان کے لیے موعظت یہ ہے، نصیحت، کہ وہ اپنی اطاعت پر قائم و دائم رہیں، اطاعت پر قائم و دائم رہیں۔ تو جب تک اطاعت پر قائم و دائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شکل و صورت کی بھی حفاظت کریں گے، اور صفات معنویہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری بھی پوری امت کی ان جیسے واقعات سے یا ان جیسے عذابوں سے حفاظت فرمائے، تاکہ انسانیت کا ہمارا ظاہری شکل و صورت اور معنوی جو اخلاق و صفات ہیں ہم ان پر قائم و دائم رہیں، اور قیامت تک اس انسانیت کی نسل کے اندر، یہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی کامل طریقے پر حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔